سرکار غوث اعظم کا فرمان، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ میں یہاں آ کر رونے لگتا ہوں، یا اللہ جو غوث اعظم بے نمازی کو قبرستان میں قبول نہیں کرتے مسلمانوں کے، وہ غوث اعظم بے نمازیوں کو اپنے مریدوں میں کب قبول کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بے نمازی غوث پاک کے مرید نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے بے نمازی بھی ہو پھر قادری بھی ہو، عورتوں پہ پاپ کی نظریں بھی ڈال رہے ہو پھر قادری بھی ہو، رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں بھی دیکھ رہے ہو پھر قادری بھی ہو، حرام لقمہ بھی کھا رہے ہو پھر قادری بھی ہو، گندگی پہ بیٹھ رہے ہو پھر قادری بھی، کہاں کون سے جوا کھیل رہے ہو قادری بھی۔ جس کے ہاتھ میں دامن غوث اعظم ہے اس کے ہاتھ میں نشے کی چیز کبھی نہیں آ سکتی، اور جس کے ہاتھ میں نشے کی چیز آ گئی پھر دامن غوث اعظم کدھر؟ جس کے ہاتھ میں دامن غوث اعظم ہے وہ جوا کیسے کھیل سکتا ہے؟ موبائل پر بیٹھ کر کے جوا کھیلنے والوں، ڈیجیٹل طور پر جو ہے وہ جوا کو پرموٹ کرنے والوں، ذرا غور تو کرو، قادریت کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ جس کے ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن آ جاتا ہے نا، پھر وہ چور بھی ہوتا ہے تو قطب بن جاتا ہے۔ بس اتنی بات ہے۔ بہرحال تو سرکار نے کہا، غوث پاک مرشد نے کہا کہ تمہارے بھائی سے، پیر بھائی سے سوال ہو رہا ہے، جاؤ اس کو بتاؤ۔ یہ آئے بتانے کے لیے، اب بتا رہے ہیں۔ 2-3 منٹ زیادہ ہو گئے، 2 منٹ بس، بات ختم۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوثیت ماب کے مرید آئے اور عبد الرحمن تفسنجی سے کہا، مرشد بات یہ ہے کہ ہمارے مرشد نے یہ بتایا کہ وہ فلاں تاریخ کو فلاں دن آپ کو رسول اللہ کے دربار سے ایک خلعت نصیب ہوئی تھی، جس کے کنارے پر قل هو اللہ شریف لکھا ہوا تھا، اس کا رنگ ہرا تھا۔ وہ جو گورے گورے خوبصورت نرم نازک ہاتھوں نے آپ کو دیے تھے، ملی تھی کہ نہیں ملی تھی؟ انہوں نے کہا ملی تو تھی، لیکن یہ راز مجھے پتا ہے اور حضور کے دربار کا راز ہے، یہ میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں۔ پتا چلا جن کو کچھ نصیب ہوتا ہے وہ چھپاتے ہیں، چھپاتے نہیں۔ جس کو چھپاتے دیکھ لو سمجھ جاؤ خالی ڈبہ ہے۔ اس لیے کہ یار کے راز چھپائے جاتے ہیں، یار کے راز چھپائے نہیں جاتے۔ اگر یار کا راز چھپا دو تو منصور بن کر سولی پہ لٹکنا پڑتا ہے، اور اگر چھپا لو تو پھر محبوب سبحانی کا درجہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر کوئی محبوب سبحانی مگر بن نہیں سکتا۔ بہرحال تو کہا یہ تو مجھے پتا، کسی اور کو نہیں پتا، تم لوگوں کو کیسے؟ کہا ہمارے مرشد نے بتایا، وہ جو خلعت نصیب ہوئی تھی بارگاہ رسالت سے، وہ دینے والے ہاتھ ہمارے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے تھے۔ اور رہی بات آپ یہ جو کہتے ہو نا، آتے نہیں ملتا، جاتے نہیں ملتا، تو جو آئے جائے وہ ملے گا نا۔ تم بیٹھتے ہو در پہ، وہ بیٹھتا ہے گھر میں، تو در والے کو، گھر والا در والے کو تو دیکھ سکتا ہے، لیکن در والا گھر والے کو کیسے دیکھے؟ آتے جاتے تم لوگ ہو، وہ تو آٹو پیر وہیں ڈیوٹی لگا کر کے بیٹھتا ہے، تو تم اسے آتے اور جاتے کیسے دیکھ سکتے ہو؟ یہ سرکار غوثیت ماب کا مقام ہے۔ تو بعض لوگ کبھی گھونسلہ نہیں بناتے، ولایت کی دنیا کے بعض نے کبھی اپنی روحانیت کا گھونسلہ نہیں بنایا، بلکہ وہ وہاں تھا جو مصطفیٰ جان رحمت کی قیام گاہ تھی، مصطفیٰ جان رحمت کی روحانیت کا محل تھا۔ اور آج بھی غوثیت ماب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعت اللمعات میں لکھتے ہیں کہ غوث اعظم وہ ولی ہے جو آج بھی زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں، اپنے مریدوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کہانی کس طرح کی کتاب سے نہیں کہہ رہا ہوں، مشکات کی شرح اشعت اللمعات سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو پتا چلے غوثیت ماب کی شان کیا ہے۔ بس بات اسی پہ مکمل کرتا ہوں، کبھی کہیں کریں گے بعض اصحاب کی شان کیا ہے اور بعض کس طریقے سے ہے۔ ٹائم ختم ہوا، 2 مصرے میرے مرشد سرکار اچھے میاں مہریروی کے اچھے میاں فرماتے ہیں، غلام غوث اعظم بے کسو مزدر نمی مانن، غلام غوث اعظم بے کسو مزدر نمی مانن، اگر مانن شبے مانن شبے دیگر نمی مانن۔ اچھے میاں سرکار کہتے ہیں غوث پاک کا غلام کبھی نہ بے کس ہوگا نہ کبھی پریشان ہوگا، اور اگر پریشان بھی ہوا تو ایک رات کے لیے پریشان ہوگا، پھر کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ تو جو غوث پاک کا غلام بن جائے، غوث پاک کہتے ہیں جو میرا مرید ہو جاتا ہے، میری تمنا ہے کہ جب اس کو قبر میں رکھیں اور سوال و جواب کے لیے فرشتے آئیں تو میں اس کی مدد کے لیے وہاں پہ پہنچ
پہنچ جاؤں. ذرا غور تو کریں, جب قبر میں غوث اعظم آ جائیں سوال کے وقت تو پھر دل چاہے ارے نکیرین اب ذرا کم سوال نہ کرو, سوالات اب ذرا زیادہ لمبے لمبے وقت تک کرو. کیوں؟ جتنی دیر تک سوال کا سلسلہ جاری رہے گا اتنی دیر تک یار سے قربت باقی رہے گی. وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوا تیرا, تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا, نبوی ذل علوی برج بطولی منزل, حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا, نبوی می علوی فصل بطولی گلشن, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا, فخر آقا میں رضا. اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. غوث پاک کے دامن سے وابستہ رہو, قادری بن کر رہو, قادریت کے مزے لو, نمازوں کی پابندی کرو, گناہوں سے بچو, اپنے آپ کو جرائم سے بچاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف کر دے.